آپ ذرا بتانا پسند کرو گی کلاس بنک کرنے کی وجہ؟ آرزو نے مروہ کو گھورتے پوچھا، جو کب سے اسے بول رہی تھی کہ ایک بات بتانی ہے اور اب کلاس بھی مس کروا دی۔ یار بیٹھ تو جاؤ، سانس تو لے لو، مروہ گھاس پر بیٹھتے بولی۔ آرزو نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہاں جی، اب بتا دیں باجی حکیمہ، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے۔ اب وہ سچ ہوتے بولی، کیونکہ پرسوں بہت ہی اہم ٹیسٹ تھا اور آرزو ہاں تو ویسے بھی پڑھائی سے بچتی تھی۔ یار کل کیا ہے تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ مروہ نے اس کی ہزل آنکھوں میں جھانکتے کچھ عرض کرنا چاہا، جس پر آرزو نے سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا تھا۔ مروہ نے برا سا منہ بناتے اسے گھورا۔ بدتمیز، تمہیں واقعی یاد نہیں ہے؟ مروہ نے ہاتھ میں پکڑی کتاب آرزو ہاں کے کندھے پر مارتے دہائی دی، جس پر آرزو کرا کر رہ گئی۔ ہاں جی، کل تم نکمی دنیا میں تشریف لائی تھی، اس کے آگے سر جھکائے وہ ہاتھ جوڑتے بولی۔ اس کی بات پر مروہ نے ایکسائٹڈ سی مسکراہٹ لبوں پر کھینچتے اسے دیکھا۔ ہاں جی، کل ماں بدولت کی برتھ ڈے ہے اور ساتھ میں میری انگیجمنٹ بھی، مروہ شرماتے ہوئے بولی۔ آرزو جڑ سے اس کے گلے لگی تھی، ساتھ ہی موقع بھی رسید کیا تھا۔ بدتمیز، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ آرزو ناک چڑھاتے ہوئے بولی تو مروہ کندھے جھکا گئی۔ تم نے ضرور آنا ہے، 8 بجے فنکشن ہے، مروہ نے انگلی دکھاتے کہا، جس پر آرزو کی ساری خوشی دانیال سفیران کو یاد کرتے جا کے مانند بیٹھ گئی۔ یار باقی سب کو تو کسی طرح منا لوں گی، لیکن وہ خڑوس انسان وہ ہرگز نہیں آنے دے گا۔ آرزو نے رویا تھا۔ اس کی بات سنتے مروہ کا منہ لٹک گیا۔ تو بس کسی طرح آ جانا آرزو، ورنہ پھر مجھے مت بلانا، میرے لیے اتنا امپورٹنٹ مومنٹ ہوگا اور میری بیسٹ فرینڈ نہ ہوئی تو پھر؟ مروہ اٹھتے ہوئے بولی۔ آرزو نے منہ بگاڑا تھا، وہ کیا کرتی دانیال خان کا، جو اس پر بلا وجہ پابندیاں لگاتا تھا، لیکن اس بار آرزو نے بھی اٹل انداز میں فیصلہ کیا تھا۔ وہ لازمی مروہ کی پارٹی میں جائے گی، ورنہ اس کے دوست اس سے ناراض ہو جاتی۔ گھر پہنچتے آرزو نے فوراً کپڑے چینج کیے تھے۔ شکر تھا کہ خان بابا انہیں لینے آئے تھے، اسی وجہ سے وہ سارے رستے سوچتی آئی تھی کہ وہ کیسے اور کب بات کرے۔ مروہ کی پارٹی میں اجازت مانگنے کے لیے اس نے ماہر سے بھی ڈسکس کیا تھا، جس پر اس نے صاف دانیال کا ڈراوا دیا تھا، جس پر آرزو کا حلق کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ لیزے بابی؟ وہ کپڑے چینج کرتے کچن میں آئی تھی۔ لیزے نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں تمہارا پوت تو نہیں دیکھ رہی؟ لیزے آنکھیں چھوٹی کی بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا لیزے بابی؟ آرزو منہ پھلائے بولی تھی اور پھر کافی مشین کے جانب بڑھ گئی۔ لیزے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ابھی سب کو بتاتی ہوں، آرزو کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، آرزو خان کچن میں پائی گئی ہیں۔ لیزے میشی کے دودھ کا فیڈر ہاتھ میں پکڑے لب دبائے وہاں سے نکلی تھی۔ پیچھے آرزو نے فل بیزاری سے ان کی پشت کو گھورا۔ میں سفیان بھائی کو بتاؤں گی، بابی آپ بہت چالاک ہوتی جا رہی ہیں۔ آرزو نے پیچھے سے ہانک لگائی اور کافی نکالتے وہ اب کافی کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے لگی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کافی بنائی، اسے کپ میں ڈالتے، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے ہی آرزو کا دل متلا اٹھا تھا۔ حرامہ چلتے وہ اوپر 3rd فلور کے فرسٹ روم میں گئی۔ دروازہ ہلکے سے ناک کیا اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہوگی۔ دانیال نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آرزو خان سر پر دوپٹہ اور نظر جھکائے کھڑی تھی۔ دانیال نے اسے دیکھا جیسے کچھ غلط دیکھ لیا ہو۔ کیا ہے آرزو کو کچھ بھی نہ بولتے دیکھ وہ ابرو جھکا کر بولا۔ لیپ ٹاپ گود سے اٹھا کر ٹیبل پر رکھتے وہ جلدی سے نیچے اتر آیا۔ میں کافی لے کر آئی تھی آپ کے لیے، آرزو کپ کے بعد دوسری نظر دانیال کے ہکا بکا چہرے پر ڈالتی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کافی، اور تمہیں بنانی بھی آتی ہے یا پھر اس میں بھی تمہاری کوئی حرافات چھپی ہے؟ دانیال نے ماتھے پر تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی بات پر آرزو نے دانت کچکائے تھے، لیکن ضبط کر گیا۔ ہر کو پرمیشن بھی تو لینی تھی۔ وہ میں سیکھ رہی ہوں، آپ پی کر دیکھیں نا کیسی ہے۔ آرزو نے کپ اس کے سامنے پیش کیا، جس میں دانیال نے آرزو کو دیکھتے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ دوسرے پل ایک شدید غصے کی لہر اس کے وجود میں سما گئی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ ہاں یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ وہ دانت پیستے بولا۔
آرزو نے بوم بناتے اسے دیکھا، کافی ہی بنائی ہے۔ آرزو معصومیت کے اعلیٰ ریکارڈ قائم کرتے بولی۔ دانیال نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے غصے سے مٹھیاں بھیجی سامنے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو برا لگتا ہے، تمہیں سزا لینے کا بہت شوق ہے۔ آرزوہان، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ جو تم نے کافی میں اتنی زیادہ شوگر اور اتنا زیادہ نمک ڈال دیا، ہر تم آئی ہی کیوں یہاں؟ دانیال کا باس نہیں چل رہا تھا آرزوہان کا وجود جہاں سے گم کر دے۔ آرزو نے منہ بناتے اسے دیکھا، میں تو کوشش کر رہی تھی، اس میں اتنا بھڑکنے والی کیا بات ہے؟ میں کون سا روز آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کافی بناتی ہوں، سڑیل ہی رہیں۔ آرزو پیر پٹہ کا بولی تھی، ایک تو کافی بنائی، اوپر سے لاڈ صاحب کے نہرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں بنائی تو بنانا سیکھ لو، گیٹ لاسٹ۔ بد دماغ، بس زبان جتنی مرضی چلوا لو، وہ اچھی بلی آئے گی۔ وہ بیزاری سے اسے دیکھتے واپس لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ پیچھے آرزوہان کلستی ہوئی وہاں سے نکلتی گئی، لیکن اس درمیان وہ اس کی پہلی بار پر غور کرنا تو بھول ہی گئی تھی۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے جب سائڈ ٹیبل سے ٹیسٹ سے لیس کاپی اٹھاتے وہ انجانے میں گونج پڑنے لگا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیوں کی سپیڈ تیز ہو رہی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا جب وہ ساری کاپی ختم کر گیا تھا، جس کے بیکار ہونے کے تانے وہ ابھی آرزوہان کو سنا کر ہٹا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ماما، اس کی منگنی بھی ہے، ساتھ میں تو خوب انجوائے کروں گی۔ آرزو صبح سے ہی سب لوگوں کے گرد گھومتے انہیں بتا رہی تھی کہ مروہ کی منگنی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے۔ اس کی باتیں دانیال سفیران کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن وہ خاموش ہی رہا تھا، بلکہ سب ہی خاموش تھے۔ جسے دیکھ اب آرزو کو غصہ آنے لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ چہکتی ہی رہی کہ بس کسی طرح اسے جانے کی پرمیشن مل جائے۔ تبھی بار بار کہہ رہی تھی، کتنا مزہ آئے گا، میں تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ آرزو اپنی ماں کو دیکھتے بولی، جو ناشتہ سرو کرتے اب بیٹھ چکی تھی۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے اور آرزو چہک رہی تھی، کتنا مزہ آئے گا۔ آرزو ناشتے کی بائٹ منہ میں رکھتے بولی، تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ آملیٹ کا پیس منہ میں رکھتے وہ سنجیدہ سرد آواز میں بولا۔ سب لوگ خاموشی سے بریک فاسٹ کر رہے تھے، جبکہ اس کی سرد آواز پر چہچہاتی آرزو لب پینچ گئی۔ کیوں نہیں جاؤں گی؟ میں ضرور جاؤں گی، میرے فرینڈ کا برتھ ڈے ہے، اس سے اتنی محبت ہے، مجھے بلایا ہے۔ آرزو فورک پٹھاتے غصے سے بولی، اسے سامنے بیٹھا شخص زہر لگ رہا تھا اس وقت، یا شاید زہر سے بھی برا۔ میں نے ایک مرتبہ کہا نا تم وہاں نہیں جا سکتی تو نہیں جا سکتی، زیادہ زبان مت چلاؤ۔ وہ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتے لفظوں پر دباؤ دیتے وہی عزلی گہری سنجیدگی سے بولا، میں جاؤں گی۔ سنا تم نے، کیا ہر وقت روب چاڑتے رہتے ہو مجھ پر؟ کزن ہو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شور کھسکاتے وہ اٹھتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں، اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں اپنی حسن آنکھیں گاڑے بولی، جس پر مقابل نے جبرے پینچ لیے، بکواس بند کرو، اپنی تمیز سے بات کرو۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ اسے 5 فٹ 4 انچ کی آفت کی پڑیا کو آنکھیں دکھائے دوڑا کہ آرزو کا دل ہولے سے لڑتا۔ کیوں تمیز سے بات کروں؟ تم نے کی ہے کبھی تمیز سے بات؟ ہمیشہ یہ مت کرو، وہ مت پہنو، جہاں مت جاؤ، لیکن بس بہت ہو گیا۔ میں جاؤں گی، تمہارا یہ روب باقی سب پر چلتا ہوگا، مجھ پر نہیں چلے گا۔ وہ اسے انگلی دکھاتے بولی۔ آغا جی نے غصے سے اس کی چلتی زبان ملاحظہ کی، جبکہ مقابل کے تن بدن میں آگ بڑکی تھی۔ وہ تن فنکندہ اس تک جاتا اس کی کلائی غصے میں دبوچ گیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا تم وہاں کیسے جاتی ہو۔ اسے گھسیٹتے وہ سرد چہرہ لیے آگے کو بڑھا، جبکہ آرزو نے غصے سے اسے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی تھی۔ چھوڑو مجھے جنگلی کہیں کے، غصے سے دانت پیستے وہ بولے گئی۔ اس کی غور افشانیاں سنتے دانیال سفیران کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ اس نے ساتھی سے آرزو کو اس کے کمرے میں پٹھا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ خبردار اگر کسی نے اس بددماغ لڑکی کو جہاں سے نکالنے کی گستاخی کی۔ انگلی دکھاتے اس نے ینگ جنریشن کی طرف شررباز نظروں سے دیکھا۔ تم ہوگے بددماغ، بلکہ تمہارے پاس تو دماغ ہی نہیں، بس ہر ایک پر حکم چلانا آتا ہے تمہیں، جاہل شخص۔ اندر سے آرزو اس کی آواز سنتے چیخی تھی، جبکہ باہر سب ینگ جنریشن کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی، جسے اگر آرزو دیکھ لیتی تو ان سب کے مسکراتے چہرے کو آگ لگا دیتی۔ رات کے 7 بجے وہ مکمل تیار تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، نیوی بلو کلر کی میکسی میں ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ آسمان کی طرح پڑی ہی لگ رہی تھی۔
آنکھوں پر گلاسز کے بجائے لینز لگا لیے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر گھوم کر اپنا جائزہ لیا۔ جاہل نہ ہو تو، ہان کو سوچتے آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا اور اپنے کمرے کی کھڑکی کی جانب گئی جو لان میں کھلتی تھی۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑکی کھولتے وہ وہاں سے باہر نکلی تھی۔ آرزو، عائشہ لان میں آتے اسے دیکھتے بھاگ کر اس کے پاس جاتی، دبی دبی آواز میں اندر کی جانب دیکھنے لگی۔ عائشہ، میں جلدی واپس آ جاؤں گی، تم سب سنبھال لینا، اوکے بائے۔ عائشہ کے بغیر کچھ سنے وہ باہر کی جانب چلی گئی، جبکہ عائشہ پیچھے ماتا پیٹتی ڈرتے ہوئے اندر کی جانب گئی تھی۔ اور پھر جب دانیال خان نے آرزو کا کمرہ کھٹکھٹایا تو کسی نے کمرہ نہیں کھولا۔ دانیال اب بینچے ماسٹرز کے سے کمرہ کھول چکا تھا، لیکن بیڈ پر کمفرٹر اور وجود کا اس کے پیشانی کے بلوں میں کچھ کمی آئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ تند و تیز نظروں سے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگا۔ عائشہ، آرزو کہاں ہے؟ وہ سرد آواز میں گرجا۔ عائشہ کو اپنا ہلکا خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ یوں ہی لیٹی رہی۔ عائشہ، میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، آرزو کہاں ہے؟ اور فوراً اٹھو یہاں سے۔ دانیال اس مرتبہ روبدار لہجے میں بولا کہ عائشہ کمفرٹر سر سے اتارے سہمتے ہوئے اپنے بھائی کو غصے سے تنے چہرے کو دیکھنے لگی تھی۔ بھائی، وہ آرزو چلی گئی۔ عائشہ سر جھکائے بولی۔ دانیال نے آگ برساتی نظر سے دیوار پر لگی آرزو کی تصویر کو گھورا، پھر عائشہ کو اپنے روم میں جانے کا بولا تھا۔ عائشہ کو نہیں پتا تھا دانیال کو کیسے پتا چلا، جبکہ دانیال عائشہ کا جوتا دیکھ چکا تھا۔ لاوا سا دانیال کے وجود میں بڑک رہا تھا، جس کی زد میں اب آرزو خان کا وجود آنا تھا۔ رات کے 10 بجے وہ دبے قدموں سے اپنی ہائی ہیل ہاتھوں میں پکڑے ایک ہاتھ سے میکسی اٹھائے اندر داخل ہوئی تھی۔ آہستہ سے لب دبائے وہ وہاں سے داخل ہوئی جہاں داخل ہوتے اس کی سانس حلق میں اٹکی۔ وہ آنکھیں پھاڑے سامنے 1 سیٹر صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے براجمان شخص کو دیکھا، آنکھیں پھیلائی وہیں رکے، بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ آرزو خان کو لگا جیسے سامنے بڑی شان سے موت کا فرشتہ بیٹھا ہے۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی گھور رہا تھا، گلے میں گلٹی سے ابھری جب وہ صوفے سے اٹھتا بھاری قدم اٹھانے لگا تھا کہ خاموش حال میں اس کے قدموں کی ہولناک آواز گونجنے لگی۔ وہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا، شاید باغی صاحب کو اس کے سامنے کھڑے جلاد نے اندر بھیج دیا تھا۔ وہ تھوک نکلتی خوف سے آنکھیں میچے گی جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ آرزو کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے؟ بولو، کیا بکواس کی تھی میں نے کہ تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ وہ اتنے شدید غصے میں داڑا کے اندر بیٹھی عائشہ اور مہا کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ آرزو خان ڈر سے 2 قدم پیچھے اچھلی۔ کیوں گئی تھی تم؟ وہ مٹھیاں بیٹھتے ماتھے پر 3 بار ڈالے بولا، انگار لہجے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ نیلی آنکھیں وحشت سے لبریز تھی اور آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ منگنی پر اس نے خوب انجوائے کیا تھا، مگر اب سامنے کھڑے شخص نے اس کا خون تک منجمد کر دیا تھا۔ میری دوست کی انگیجمنٹ تھی، وہ خوف سے بولی۔ آرزو کو لگا جیسے وہ بس اسے مارنے ہی والا۔ وہ زبان لڑکھڑا گئی۔ تو اگر تم وہاں نہیں جاتی تو کیا یہ سب تام جام نہ ہوتا؟ اس کا بازو دبوچتے وہ لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتے غرایا۔ آرزو نے اپنے بازو پر اس کے جارحانہ گرفت بڑھتی محسوس کی۔ آرزو خان لب بھیج کی نئی بغاوت نے اس کے اندر سر اٹھایا، تبھی وہ نظر اٹھائے دانیال کو دیکھنے لگی۔ اب ہوتے کون ہیں مجھے منع کرنے والے؟ میرے بھائی ہیں، میرے باپ ہیں، یا پھر؟ آرزو ہمت کرتی ذرا غصے سے بولی۔ دانستہ اس سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی بات سنتے دانیال کا غصہ سوا نیزے پا پہنچا تھا۔ زبان بند کو اپنی بات دماغ لڑکی، اس کا بازو جھٹکتے وہ ہاتھ ہوا میں معلق کر گیا۔ آرزو نے پھیلی آنکھوں سے اس کا ہوا میں تھاما ہاتھ دیکھا تھا۔ میں جاؤں گی، ہر وہ جگہ جاؤں گی جس سے آپ کو مسئلہ ہو۔ سنا آپ نے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے کی؟ آرزو خان دانیال سفیر خان کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہذیانتی انداز میں چیختی۔ دانیال خان نے ہمیشہ اس پر پابندیاں لگائی تھی، لیکن کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھائے۔ حد میں رہو اپنی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیال انگلی اٹھائے بولا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے شعلے جھلس رہے تھے اور آرزو کی آنکھوں میں سرخی کی لکیریں تھیں۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، کیوں منہ اٹھا کر میرے معاملات میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آرزو لب پیچے بولے۔ دانیال نے جبڑے پیچے اس لڑکی چلتی زبان کو ملاحظہ کیا تھا۔
کہاں لے کے جا رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ دانیال نے سختی سے اس کا ہاتھ جکڑا تھا۔ نیم اندھیرے میں آرزو کو وہ کوئی حیوان ہی لگ رہا تھا جو اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو میرا۔ آرزو اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ تختے چڑھوانے کی کوشش کرتے بولی۔ اسے حد سے زیادہ غصے میں تنے چہرے سمیت دیکھتے آرزو کی بیک بون میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ تمہاری جگہ یہ ہے سنا تم نے، جب یہاں 2 راتیں گزارو گی پھر تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ دانیال نے اسے لا کر ایک کمرے میں زور سے پٹھا کہ وہ زمین پر جا گری تھی۔ وہ دہشت زدہ آواز میں پھنکارا، بہت شوق ہے نا تمہیں گھر سے باہر اتنی رات کو اکیلے جانے کا؟ اب یہاں رہو اکیلے۔ دانیال انگلی اٹھائے اسے دیکھتے کڑھت لہجے میں بولا۔ آرزو نے خوف سے آس پاس دیکھا۔ وہ ان لوگوں کا پرانا اسٹور تھا جہاں بہت پرانی چیزیں پڑی تھی۔ وہاں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی کیونکہ چھت پر بنے جالی نما روشن دان سے چاند کی ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ سردیوں کے رات میں اندھیرے میں جہاں رہنا، آرزوہان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نو دانیال، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آرزو نفی میں سر ہلاتے آگے کو بڑھ جب دانیال نے اتنی ہی پھرتی سے دروازہ باہر سے لا کر دیا۔ آرزو بار بار دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ دانیال، سفیران دروازہ کھولو، میں تمہارا خون کر دوں گی، تم جاہل انسان، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ آسمان پر چاند نہ ہونے کے برابر تھا۔ چاند کی بہت ہی مدھم روشنی آ رہی تھی جس وجہ سے آرزو کو اپنا وہاں ڈر لگنے لگا تھا، اور اگر آرزوہان جان جاتی کہ وہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا تو یقیناً وہ ویسے ہی مر جاتی۔ ایک آنسو ٹور کا اس کی آنکھ سے بہا۔ باہر کھڑا شخص پاکٹ سے سگریٹ نکالتے لبوں کو لگائے سلگانے لگا تھا۔ اس کا خود کا وجود بھی اسی سگریٹ کی مانند سلگ رہا تھا۔ کن پٹیاں سہلاتے وہ آرزوہان کے چیختے چلانے کی آوازیں سن رہا تھا۔ اب چونکہ دانیال سفیران نے اسے یہاں قید کیا تھا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دانیال کے علاوہ اسے وہاں سے کوئی باہر نکالتا۔ بیٹا دانیال، آرزو ابھی بچی ہے، میں سمجھا دوں گی اسے۔ رخسار بیگم بریک فاسٹ کرتے دانیال کو دیکھتے بولی۔ جلا بینچ فورک ٹیبل پر رکھ گیا۔ مجھے پتہ ہے چھوٹی امی، آپ اس کی ماں ہیں، آپ کو افسوس ہوتا ہوگا میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کرتا ہوں، بہت سنجیدہ رویہ ہے میرا اس کے ساتھ، لیکن آپ بہتر جانتی ہیں ایسا کیوں ہے۔ دانیال باہم ہاتھ ایک دوسرے سے جوڑے بولا۔ رخسار بیگم اس کی بات سنتے خاموش ہوگی کیونکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ بہو تم فکر نہ کرو، آرزو ہماری بھی پوتی ہے لیکن اس کے لیے یہی بہتر ہے۔ آغا جی نے بریک فاسٹ ختم کرتے اٹھتے ہوئے کہا تو رخسار بیگم اس بات میں سر ہلا۔ اس وقت وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ چھوٹی امی، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں۔ ماں نے باہر نکلتے ہانک لگائی۔ ان سب کو آرزوہان کی فکر تھی لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کر اسے بات کر لے کیونکہ دانیال سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ آرزوہان کے پاس کوئی نہیں جائے گا۔ ہان بابا چلیے۔ ماں ریسٹ واچ دیکھتی گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ عائشہ طبیعت خرابی کی وجہ سے نہیں جا پائی تھی اور آرزو میڈم قید کاٹ رہی تھی۔ ابھی آدھا رستہ ہی طے ہوا تھا جب ان گاڑیوں کے آگے اور پیچھے 2 گاڑیاں رکی۔ ہان بابا نے اچانک بریک پر پاؤں رکھتے ایکسیڈنٹ ہونے سے روکا تھا۔ ماں پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہے کون ہو، عقل ہے کیا؟ ہان بابا کھڑکی سے چہرہ باہر نکالتے بولے جب سوٹ بوٹ میں لوگ اترے اور ہان بابا کو ہوتے کہ گھنٹیاں اپنے قریب بجتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ تیزی سے گاڑی جہاں سے نکالنے کی کوشش کرتی ان آدمیوں نے پھرتی سے ہان بابا کے قریب جاتے ان پر گن کی بیک سے وار کیا۔ ان کے سر سے خون ابل کر باہر نکلا اور انہوں نے ایک فائر ہان بابا کے بازو پر کیا تھا۔ ماں کی چیخ گاڑی میں گونج گئی۔ ہان بابا تقریباً بے ہوش ہونے والے تھے اور ماں تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی اپنی جان بچانے کو۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں پھیل گئی۔ چلنا جیسے محال ہو گیا تھا۔ آج ان آدمیوں نے ماں کے ارد گرد گھیرا بنا دیا۔ چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی کالی آنکھوں میں اس وقت حد سے زیادہ ڈر تھا۔ جسم ہولے سے لرز رہا تھا جب اسے گھیرے کو چیرتے ہوئے ایک آدمی اس کی جانب بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ پر بلیک شوز پہنے، سر پر ہیٹ رکھے، چہرے پر رومال باندھے اس کے قریب آیا۔ ماں نے خوف سے لبریز نظروں سے اسے دیکھتے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے اور وہ آہستہ آہستہ چلتا اس تک پہنچ رہا تھا۔ ماں اپنی گاڑی کے ساتھ لگ گئی۔ اس کا دل کیا کہ کاش وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ دیکھو، تمہیں جو چاہیے لے جاؤ، وہاں میرا بیگ ہے، تمہیں پیسے چاہیے؟
ماہا گھبراتے ہوئے گاڑی میں گھستی جا رہی تھی۔ اتنی سردی میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے جب الیگزینڈر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اتنا کہ ان میں بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ماہا نے زور سے آنکھیں میچی اور وہ اس کے ڈرے سہمے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا جمشید، ہاں تمہاری بربادی چاہیے مجھے۔ وہ اس کے ٹھنڈے پڑتے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے بولا تو ماہا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ آج تک کسی نامحرم نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ مقابل نے آج تک کسی لڑکی کو لیکن وہ اذیت دینا چاہتا تھا۔ ماہا جمشید کو تب بھی اپنے خطرناک ارادوں سے اسے آگاہ کیا تھا۔ میں تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی یو باسٹر۔ نہ جانے ماہا میں اتنی ہمت کیسے آ گئی تھی۔ وہ زور سے چلائی اور اس کا ہاتھ جھٹکا جس پر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک ایک ہولناک وحشت میں بدل گئی۔ انٹرسٹنگ، آئی لائک اٹ۔ ماہا کو دیکھتے وہ سرد سپاٹ آواز میں بولا۔ ماہا کو اپنی سانسیں رکتے محسوس ہوئی تھی۔ اپنے اس کمشنر کو بتا دینا الیگزینڈر آیا تھا۔ اس نے بے ہوش خان بابا کو شیشے کے پار دیکھتے کہا جو اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے ڈیش بورڈ سے گن اٹھا کر اس پر فائر کرنا چاہا لیکن الیگزینڈر نے بہت بے رحمی سے ان کے ہاتھ پر فائر کیا کہ ماہا ششدر رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگنے کو قدم بڑھانے لگی جب اتنی ہی تیزی سے الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ دبوچا اور اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا۔ ماہا لہراتی اس کی جانب کھینچتی چلی گئی۔ الیگزینڈر نے آنکھوں میں وحشت لی، اس کی محسوس نس دبائی اور ماہا جمشید خان کو اپنے سامنے موجود شخص دھند کی نظر ہوتے معلوم ہوا۔ وہ جلد ہی اس کے بازو میں جھول گئی۔ الیگزینڈر نے اسے اٹھاتے گاڑی میں بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ میرا انتقام تم پورا کرو گی ماہا خان، تمہاری بربادی ہی میرا انتقام ہوگا۔ تم تڑپو گی تو وہ سب تڑپیں گے۔ وہ لفظ نہیں انگارے اگل رہا تھا اس کی ذات میں۔ وہ ماہا خان کے وجود کو جلا دینا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت بربادی کا ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔